ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، اور لوگ کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ میرے عزیزوں، نئے سال کی مبارکباد دینا اور نئے سال پر خوشی منانا، ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ نئے سال کا جشن منانا اور نئے سال کی مبارکباد دینا۔ مبارکباد ایک تو یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو نئے سال کا آغاز ہوا ہے، اللہ تجھے اس سال میں ترقی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، تیری عمر میں، تیری زندگی میں برکت ہو، اللہ تیرے رزق میں، کاروبار میں برکت دے، اور یہ سال تیرے لیے مبارک بن جائے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ منع ہے مبارکباد دینا، وہ اس طریقے کی مبارکباد کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دے سکتا ہے کہ یہ سال تیرے لیے بہتر ہو، اللہ اس سال کو تیرے لیے بہتر بنا دے۔ لیکن میرے عزیزو، نئے سال پر جشن منانا اور جشن کا جو ماحول بنتا ہے نئے سال پر، جو شراب نوشی چلتی ہے، جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، جو زناکاری عام ہوتی ہے، عام کاریوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور اب تو حال یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھی کثرت سے اس میں شرکت کر رہے ہیں، زیادہ تعداد میں حصہ لے رہے ہیں، حالانکہ ان کا اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں۔ اسلامی نیا سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، یہ سال تو انگریزی تاریخ کے حساب سے نیا سال ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ لیکن ایک دنیاوی اعتبار سے اگر آپ مبارکباد دے رہے ہیں وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر اس کے جشن میں شریک ہوتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، اور جو کلچر مغربی لوگوں کا کلچر ہے، عیسائیوں کا جو کلچر ہے، یہودیوں کا جو کلچر ہے، عیسائی بڑے شان و شوکت کے ساتھ میں تہوار مناتے ہیں، تہوار کی شکل دی جاتی ہے، اور 31 دسمبر اور 1 جنوری کے بیچ میں جو رات آتی ہے، جو 12 بجتے ہیں، اس وقت میں تمام تر حرام کاریاں دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں، اکثر لوگ حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں، شراب کے نشے میں مبتلا رہتے ہیں، زناکاری عام ہو جاتی ہے، حرام کاری عام ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی مسلمان ان باتوں پر عمل کرتا ہے یا ان چیزوں کو فالو کرتا ہے تو یاد رکھنا وہ سخت عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں نا، آپ خوشی منا رہے ہیں نئے سال پر، نئے سال کا جشن منا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کو ناراض کرنے کے بعد میں ان کاموں کو آپ کر رہے ہیں جس سے رب ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ ایسا جشن منانے سے کیا فائدہ؟ آپ کبھی خیال کریں، سوچیں کہ یہ سال، یہ تاریخیں، یہ کیلنڈر، یہ سب کچھ بدلتا رہے گا، لیکن کبھی آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی؟ 2000 گیا، 2001، 2002، 10 تک، اور 2020 بھی چلا گیا، 2021، 22 بھی چلا گیا، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ جہاں پر ہم 2022 میں کھڑے تھے اب 2023 میں بھی ہم وہیں کھڑے رہیں گے؟ یہ ایام جو گزر رہے ہیں، یہ ڈیٹ جو بدل جاتی ہے روزانہ، یہ دن جو گزر جاتے ہیں، ہفتے میں جو دن ہوتے ہیں، یہ جو چلے جاتے ہیں نا میرے عزیزو، دوبارہ جو دن آتے ہیں ان کا نام بھی وہی رکھا جاتا ہے، لیکن جو دن گزر گیا ہے وہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا، جو سال گزر گیا ہے وہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ کبھی آپ اکیلے میں سوچ کر کے دیکھیں کہ میں جشن منا رہا ہوں، مجھے یہ سوچنا چاہیے میں اپنی موت کے کتنا قریب ہو چکا ہوں، میری موت مجھ سے دن بدن قریب ہو رہی ہے، ہر لمحہ میں موت کے قریب جا رہا ہوں، ایک ایک لمحہ مجھے موت کے قریب کر رہا ہے۔ تو اپنے ایک ایک لمحے کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ کا ذکر کرتے کرتے گزاریں، اپنے ایک ایک لمحے کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں 5 سال پہلے کھڑے تھے اب بھی وہیں پر کھڑے ہو۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو کامیاب بنائیں، ترقی کی طرف جائیں، اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کریں اور ترقی کو بھی اختیار کریں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ اپنے ٹائم کا، اپنے دنوں کا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، ورنہ جس طریقے سے 2022 رخصت ہوا اسی طریقے سے 2023 بھی رخصت ہو جائے گا، 2024 بھی رخصت ہوگا، اسی طریقے سے کیلنڈر بدلتے رہیں گے اور ہماری زندگی بڑھتی رہے گی، ہم موت کے قریب ہوتے رہیں گے۔ یاد رکھنا
اگر آپ نے حرام کاری کی ہے، غیروں کے طریقوں کو اپنایا ہے، تو حدیث پاک ہے نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا نا اسی کے ساتھ میں اس کا حشر ہونا ہے۔ آپ اگر عیسائیوں کے کلچر کو فالو کرتے ہو، آپ اگر غیروں کے کلچر کو اپناتے ہو، مغربی تہذیب کی طرف آپ جاتے ہو، تو میرے عزیزو یاد رکھنا انہی کے ساتھ میں آپ کا حشر ہونے والا ہے۔ یہ حرام کاری سے، شراب نوشی سے، زنا کاری سے یہ نئے سال کے جشن منانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ تو غیروں کا کام ہے جو ان کو کرنے دیا جائے، جہاں جانا ہے ان کو جانے دیا جائے۔ ہمیں اپنی زندگی کی طرف دیکھنا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، زندگی کے ایام کو، اپنی زندگی کے لمحات کو، اپنی زندگی کی ایک ایک ساعت کو، ایک ایک لمحے کو دوسروں کو فالو کرتے کرتے نہ گزاریں، بلکہ اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنا لیں، نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ بات وہی ہے، ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہمارے مسلم معاشرے کا کہ ہم اتنی جلدی قرآن و حدیث کی بات پر عمل نہیں کرتے جتنی جلدی ہم غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہیپی نیو ایئر سے مسلمانوں کے اسٹیٹس بھرے پڑے ملیں گے آپ کو تمام تر میسج مسلمانوں کے نظر آئیں گے، خوشیاں بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن کبھی ہم اس طرف نہیں سوچیں گے کہ ہاں سال تو گزر گیا، نیا آیا ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کا بھی سال گزر گیا ہے، اب وہ سال ہماری زندگی میں لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ اب آنے والا سال جو نیا سال ہے اسے ہم بہتر بنا لیں۔ کیا معلوم یہ ہمارا آخری سال ہو سکتا ہے، ہمارا یہ آخری سال ہو، آخری لمحہ ہو ہماری زندگی کا۔ تو اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کے آخری لمحات آئیں، آخری ساتھ آ جائے، ہم تیاری کرنے کی کوشش کریں آخرت کی۔ اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے، تو اعمال ایسے کر کے جاؤ جب تم قبر میں جاؤ تو حکم ہو جائے کہ میرے اس بندے کی قبر کو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا دیا جائے اور جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جائے۔ اعمال ایسے کر کے ہمیں جانا چاہیے۔ جتنا زیادہ آپ دنیا سے محبت کرو گے، جتنا زیادہ دنیا کے قریب ہو جاؤ گے، جتنا زیادہ دنیا میں گھسنے کی کوشش کرو گے، جتنا زیادہ دنیا میں جانے کی کوشش کرو گے، یاد رکھنا یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، بلکہ جو اس سے محبت کرتا ہے دنیا کے سمندر سے، یہ دنیا اپنے اندر اسے ڈبوتی چلی جاتی ہے۔ جو اس سے دور ہو جاتا ہے دنیا سے، دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال لیتا ہے، وہی انسان کامیاب دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے گی۔